بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن چې کوم خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین گنډاپور چې کوم خبرې کړې دي ډېرې زبردست خبرې کړې دي. دا هغه ویډیو هم تاسو ته پیش کوم، په هغه باندې زه یو څو خبرې هم کول غواړم. د وزیر اعلی د ګرفتارۍ چې کوم ورن جاري شوی د هغې باره کې وزیر اعلی څه دارنګې ویلي. وزیر اعلی ویلي زه چې کله پالیټیشن کې راغلی یم نو ما د دې دپاره 5300 کنال ځمکه خرڅه کړې ده. نیب مخکې هم انکوایري کړې ده او که بیا هم انکوایري غواړي یا احتساب والا نو زه ورته تیار یم. تاسو د وزیر اعلی صاحب دا ویډیو وګورئ. دیکھیں جی الحمدللہ میرا سارا ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے، میں نے ہمیشہ ڈکلیئر کی ہے. اور جب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ پولیٹیشین ہوں کہ جب سے میں نے پالیٹکس شروع کی ہے الحمدللہ میرے پہ نیب نے پوری انکوائری کی ہوئی ہے. ان کے ریکارڈ کے مطابق 5300 کنال زمین میں باپ دادے کی بیچ چکا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا بڑا کوئی زمیندار بھی ہے؟ اس کی 5300 کنال 27 مربع اس کی زمین کی ملکیت ہو، میں تو بیچ چکا ہوں. باقی میں اس چیزوں پہ نہ گیلا کرتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے آؤ کرو احتساب، اچھی بات ہے. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کہ آئیں. پہلے بھی میرے پہ اس طرح ہوئے ہیں، انہوں نے میرے پہ کیے ہیں مختلف. میں نے کبھی ہمیشہ میں نے کہا ہے بالکل ویلکم، آپ کریں، آپ دیکھیں. اب اگر ہم انصاف سے بھاگیں گے تو ہم کسی اور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں مجھے کوئی نہ مسئلہ ہے، میری ہر چیز کلیئر ہے، میں اس کے تیار بھی ہوں اور میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ویل ڈن آؤ. د رمضان پیکج باره کې هم یو بیان کړی دی. هغه ویلي چې 10,000 روپۍ به موږ 8.5 لکو خاندانو ته ورکوو او هغه په دې رمضان کې شروع شوي هم دي. نو دا پیسې صرف د غریبانانو دپاره دي. مالدار د دې نه لږ ځان وساتئ چې هر غریب ته خپل حق ورسي. تاسو وزیر اعلی صاحب دا بیان وګورئ. تو ماشاء اللہ ہم نے ابھی رمضان کے حوالے سے ایک ڈیٹا کہتا ہے جو ہمارے پاس ہے احساس کا ڈیٹا 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم لوگ انشاءاللہ ابھی منڈے سے انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ 10,000 روپیہ اور بڑی عزت سے ملے گا. یہ ٹرکوں میں کھڑے کر کے لائنوں میں کھڑا کر کے دھکے کر کے یہ طریقہ نہیں ہے. یہ لوگوں کا حق ہے، ان کو اپنے حق کی طرح ملنا چاہیے. ان کی تزلیل ہم نہیں کرنا چاہتے، عزت سے ہم دیں گے انشاءاللہ سب کو ملے گا. اس لیے ایک پروسیس میں ٹائم لگ گیا کیونکہ ہماری حکومت جیسے آئی رمضان آ گیا. وزیر اعلی صاحب د امن باره کې هم خبرې وکړي چې په دې صوبه کې امن پکار دی او بغیر د امن نه په صوبه کې ترقي نه کیږي. نو موږ به امن راولو د خلکو دپاره او د فورسز دپاره. نو دې باره کې هغه څه ویلي، راځئ چې ویډیو کې وګورو. ہماری پہلی ترجیح ہے امن و امان. امن و امان کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہم نے پہلے سے فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہے. اس کے لیے ہم اپنا فنڈ جو ہے ریلیز انشاءاللہ کر کے اس کے اوپر انشاءاللہ صوبے میں انشاءاللہ امن قائم کریں گے تاکہ ہمارے لوگ بھی محفوظ رہیں اور ہماری جو پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے جو فورسز ہیں یہ بھی محفوظ رہیں. د صحت کارډ باره کې هغه دا یو بیان ورکړ چې موږ د 1 رمضان نه صحت کارډ جاري کړی دی او زرګونو کسانو د هغې نه فایده واخیسته. خو په دې کې به موږ مزید نوره بهتري هم راولو. نو هغه دا څرګنده کړه چې کوم پرایویټ هسپتالونه دي د هغې په ځای به د ګورنمنټ هسپتالونو کې د صحت کارډ علاجونه کیږي. راځئ چې دا ویډیو وګورو. ہیلتھ میں جو ہے ہیلتھ کارڈ ماشاءاللہ شروع ہو گیا دوبارہ. کافی لوگ بیچارے بہت ویٹ کر رہے تھے، بہت ٹائم سے، کئی سالوں سے، 1.5 سال 2 سال سے ویٹ کر رہے تھے. آپریشن کرنے کی ان کی طاقت نہیں تھی تو ماشاءاللہ ہم نے اسے شروع کر دی ہے. اور تقریباً پچھلے کچھ دنوں سے میں شروع ہوا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت تک ابھی تک کرا چکے ہیں. آگے سے انہیں بہتر بھی کرنا ہے، اپنے اسپتالوں کو بہتر کرنا ہے. ایک ٹائم آئے کہ ہمارے ہیلتھ کارڈ کے لیے ہمیں پرائیویٹ اسپتال کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے سرکاری اسپتال اتنے ماشاءاللہ اچھے ہم کریں گے کہ اسی میں ہیلتھ کارڈ کا مکمل ہر چیز کا علاج ہوگا. بل خوا نوجوانانو دپاره هم اعلان وکړو دوی ته به موږ د هنر ټریننګ ورکوو او بیا به موږ دوی بار ملک ته استوو. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. ہمارے لوگ کافی ماشاءاللہ کے پی کے لوگ اسپیشلی جو ہے کافی محنت کش ہیں اور جاتے ہیں باہر ملکوں میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ محنت مزدوری کے علاوہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹریننگ دیں ان کو تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. سارے مزدور ہی رہتا ہے. اگر وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کر لے گا تو وہ مزدوری سے آگے بڑھے گا، الیکٹریشین بنے گا، پھر اس میں اوپر جائے گا. تو انشاءاللہ وہ ٹریننگ ہم نے دینی ہے بہت جلد اور میں لوگوں کو باہر ملک بھیجنا ہے ٹرین کر کے. وزیر اعلی خیبرپختونخوا دا خبره هم څرګنده کړه چې د واپاک نه به موږ خپله حصه غواړو
د بجلی او د ګیس چې کوم ریالټي ده او موږ له به یې راکوي او موږ به د صوبې په ترقیاتي کارونو لګو. راځئ چې دا ویډیو وګورو. میرے صوبے کا جو حق ہے، میرے صوبے کے عوام کا حق ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ مجھے اکٹھا نہ دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے انکاری ہو جائے کہ میں نہیں دیتا ہوں، کیونکہ یہ پیسہ میرا کوئی خیرات یا بھیک تو نہیں ہے، میرا حق ہے. میرا صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے اور بجلی اتنی سستی دے رہا ہے آپ کو، اور آپ مجھ پہ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، پورے پاکستان میں بیچ رہے ہیں، اور مجھے اس کے پیسے بھی نہ دیں جو آپ نے میرے سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو پھر مذاق ہوا. یہ تو ہوا نہیں بات ہوئی کہ جی ہمیں آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، یا آپ کو ہماری آواز یا کوئی ہمارا جو احتجاج ہے وہ آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. یہ ایسا نہیں ہے. اس طرح گیس ہم دے رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے چارجز ہیں رائلٹی کے، وہ بھی آپ ہمیں نہ دیں، تو ایسے نہیں چلے گا. اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے ان سے، اور ہماری اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ہماری بات ہوگی. ہم بھرپور طریقے سے اپنا حق مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا حق ہم لے کے رہیں گے. اور یہ حق کوئی نہیں کہ میری ذات کے لیے ہے. د رشوت باره کې یو ځل بیا هغه دا خبره وکړه چې تاسو قطعاً چاله رشوت مه ورکوئ. که تاسو نه رشوت غواړئ هم رشوت مه ورکوئ، ځکه چې ځان نم جهنمي مه جوړوئ او هغه هم د جهنم نه بچ کئ. راځئ چې مزید نور څه ویلي دي دا ویډیو وګورو. رشوت، آپ رشوت دینا چھوڑ دیں، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے. پہلے تو آپ رشوت دے رہے ہو، آپ لوگ کیوں خریدتے ہو؟ آپ پیسوں پر نہ خریدو. آپ نہیں خریدو گے لوگ نہیں بکیں گی. خود ہی خریدتے ہو، دام لگاتے ہو، لوگوں کو اس کام پہ لگاتے ہو، پھر کہتے نوکریاں بکتی ہیں. ایسے تو نہیں ہے. نوکری خریدتا کون؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. خود جہنمی بن رہے ہو، پھر اگلے سے گیلا کر رہے ہو کہ یہ بھی جہنمی ہے، تو آپ خود جہنمی بن رہے ہو. اب 5-6 لاکھ پہ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ ادھر کا چپڑاسی بن کے افرادے پہ کھڑے ہونے کو تیار ہو، 6-7 لاکھ روپے بھر کے اب یہ 7 لاکھ سے کاروبار کرو. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ خود جہنمی بننے کے تیار بیٹھے ہو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ رشوت دے رہا ہے، پوری قوم فیصلہ کرے گا رشوت نہیں دیں گے، رشوت ختم ہے. ضرورت ہی نہیں ہے نہ اینٹی کرپشن کی نہ نیب کی. اب میں نے پورے صوبے کی عوام کو 3-4 دفعہ پیغام، جب بھی میں جلسہ کرتا ہوں پروگرام کرتا ہوں، میں کلیئرلی بتاتا ہوں آپ رشوت مت دو، بس ختم بات. اگر رشوت مانگتا ہے اس کو ہاتھ ڈالو. آپ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو آپ اس کو؟ جب قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے. ایک جہنمی شخص آپ سے زیادہ وفادار ہے، اب اتنے کمزور ہو گئے، کیوں دیتے ہیں آپ؟ نہ دیں آپ، کسی میں ضرورت ہی نہیں آپ سے لے سکے. تو یہ چیزیں ہم نے خود کرنی ہے. یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. جس دن ہم اپنے راستے پہ چل پڑیں گے ہمارے سارے مسئلے حل ہیں. وزیر اعلی خیبر پختونخوا عوامو ته یو میسج دام ورکړ چې تاسو خپله خښته لګوئ نو د یوې خښتې حساب کوئ او مسالې ته ګورئ چې خرابه خو یې نه ده جوړه کړې. نو چې کله د ګورنمنټ کار کیږي نو تاسو ټیکهدار ته نه ودرېږئ چې دا کار غلط کوي که ټیک کوي. تاسو د کلي په سطح یو کمیټي جوړه کړئ او تاسو په ټیکهدار نظر ساتئ که کم خراب کار کوي هغه کار ته مه پرېږدئ. نو راځئ چې د وزیر اعلی صاحب دا ویډیو وګورو. گھر میں آپ آتے ہو، جب گھر بناتے ہو اینٹ ایک اینٹ چیک کرتے ہو کہ 10 سے پیسے آپ کا روڈ بن رہا ہے، ابھی گلی بن رہی ہے، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے اس کے اوپر. اداری کیا ضرورت ہے؟ آپ سارے کھڑے ہو، چیک کریں. 2 بندوں ڈیوٹی لگاؤ کہ بھائی گلی بن رہی ہے، آج تم 2 کھڑے ہوگے، یہ سارا چیک کرو گے. تم 2 کھڑے ہوگے، پرسوں یہ 2 کھڑے ہوں گے. غلط کام کرے ادھر ہی روکو. تو گلی بن رہی ہے، میں گلی پہ کھڑا ہو کے چیک کروں گا مثالا کیسے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تو آپ کا ذمہ داری ہے نا. سر آپ ٹیم بن جائیں، میں صبح ایک ٹیم بنے کام کریں. میں اپنے کام کروں گا، میں آپ کے لیے چیزیں لاؤں گا، سائل بڑھاؤں گا، روزگار کے مواقع فراہم کروں گا. یہ کام آپ لوگ کریں گے. ناظرین دا ویډیو بس تاسو انشاءالله خوښه شوې وي. دا چینل سبسکرایب هم کړئ او بیل آیکن هم ووهئ. انشاءالله را روانې ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.